ڈھال کی ایجاد کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ اس حقیقت کا اعتراف نہیں تھا کہ دشمن تو تیر چلائے ہی چلائے گا، ہمیں اپنے دفاع کا انتظام خود کرنا ہوگا؟ گرم کپڑوں کی ایجاد کیا اس حقیقت کا اعتراف نہیں کہ موسم کی سختی تو حملہ کرے گی ہی کرے گی، ہمیں اپنے بچاؤ کا انتظام خود کرنا پڑے گا؟ کیا ادویات کی ایجاد اس حقیقت کا اعتراف نہیں کہ ہم مہلک جرثوموں کو حملہ کرنے سے منع نہیں کر سکتے، البتہ ان کا توڑ ایجاد کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ پاک بھارت دشمنی کوئی فرضی کہانی نہیں، یہ تاریخ سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ دشمن تو دشمن ہے، اس سے خیر کی توقع تو احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے، لیکن اپنوں سے تو ہم خیر کی توقع بہرحال کر ہی سکتے ہیں نا۔ اپنوں میں، دوستوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر پھر صلح بھی ہو جاتی ہے، اور ایسا ہر قسم کی دوستیوں میں ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنوں کو نہ صرف یہ کہ منا نہ سکیں، بلکہ انہیں اتنا ناراض کرنے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے۔ احمق لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسروں کی طرف، جبکہ عقل مند لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی طرف دیکھتے ہیں۔ بھارت اگر ہمارا دشمن ہے تو ہم اسے نہ تو تباہ کر سکتے ہیں، نہ اٹھا کر یورپ یا امریکہ میں پھینک سکتے ہیں۔ ہمیں اس کا پڑوسی بھی رہنا ہے اور اپنا بچاؤ بھی کرنا ہے، مگر کیسے؟ کیا اپنے بچاؤ کا طریقہ صرف اسلحے کی ایجاد اور ذخیرہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایٹم بم اور میزائل تک بنا لینے کے باوجود مقبوضہ کشمیر کو بھارت سے چھین لینا تو درکنار، ایل او سی پر اپنے نہتے شہریوں کو مرنے سے بچا کیوں نہیں پا رہے؟ پاک بھارت جنگ 48 میں بھی ہوئی، 65 میں بھی ہوئی، لیکن ہمیں اتنا بڑا نقصان نہ ہوا جتنا 71 میں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ 71 میں ہمارے اپنے لوگ ہم سے ناراض تھے، اور ہم نے بجائے انہیں منانے کے الٹا انہیں ستانا شروع کر دیا، چنانچہ وہ ہمارے خلاف بھارت سے مدد کے طالب ہو گئے، اور یوں ملک ٹوٹ گیا۔ بھارت سے دشمنی نہیں، اپنوں سے لڑائی اور اپنوں کی حق تلفی پاکستان کی تقسیم کا باعث بنی۔ آج ہم دنیا کے سامنے اس بات کے ثبوت رکھ رہے ہیں کہ بھارت وفاق پاکستان کی مخالف بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کو پیسے دے کر ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں کروا رہا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم اپنے ناراض بھائیوں کو منا لیں اور ان کی حق تلفی نہ کریں، انہیں ان کے مکمل حقوق دیں، ان کے جائز مطالبات تسلیم کر لیں، تو پھر وہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں سے پیسے لے کر ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی بجائے وہی پیسے بھارت کے منہ پر ماریں گے، اور کوئی مائی کا لال دوبارہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش نہیں کر سکے گا۔ کہنا صرف یہ ہے کہ بھارت سے ضرور لڑیں، جتنا چاہیں لڑیں، لیکن کم از کم آپس میں تو نہ لڑیں۔ اپنے ناراض بھائیوں کو تو منائیں، ان سے حق تلفی کی معذرت کریں، اور آئندہ ان کے حقوق غصب نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ اگر ناراض بلوچوں کی تعداد 1-2 ہوتی اور آپ انہیں بزور بازو خاموش کروانے کی کوشش کرتے تو شاید یہ ممکن ہوتا، لیکن جب وزیر خارجہ خود کئی تنظیموں اور سینکڑوں لوگوں کے بھارتی ایجنسیوں کے زیر سایہ اکٹھے ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ بھارت کا تو جو بھی کریں گے، ان سب لوگوں کا کیا کریں گے؟ کیا انہیں مار دیں گے؟ مار دیں گے تو پھر ان کی آئندہ نسلیں بھی پاکستان سے ختم ہو جائیں گی؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا۔ کیا وہ اس ریاست سے بات کرنا یا وفا کرنا پسند کریں گی جس کے ہاتھ ان کے بزرگوں کے خون سے رنگے ہوں گے؟ ہم بہت بڑے بکرات ہیں، سرحد پار کا سوچتے ہیں، سرحد پار والوں کو مذاکرات کے پیغامات بھی بھیجتے ہیں، ان سے دوستی کی خواہشات کا بار بار اظہار بھی کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے ہاتھ نہتے کشمیریوں کے خون سے رنگے ہیں۔ لیکن اپنے ناراض لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے، ان سے بات کرنا اور ان کے تحفظات دور کرنا ہماری ترجیحات میں ہنوز کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ دور کی کوڑیاں ضرور لائیں، لیکن اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیر لیں، نسلوں، قوموں اور ملکوں کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جناب خان صاحب، ایران سعودی عرب میں دوستی ضرور کروائیں، امریکہ افغان مذاکرات میں سہولت کاری بھی ضرور کریں، لیکن صرف اپنے انسانی حقوق کو تسلیم کروانے اور اپنے وسائل پر اپنا حق تسلیم کروانے کی خواہش کرنے والے بلوچوں سے بھی مذاکرات کے دروازے بند نہ کریں، کیونکہ کم از کم ابھی تو فیصلہ بہرحال آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ خود کو تاریخ میں بطور جوڑنے والے کے زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا بطور یحییٰ خان کے زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔